السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد المزمل والخصائص۔ ناظرین و سامعین، میں مظہر عباس جنجوعہ کشف العملیات کے یوٹیوب چینل سے حاضر ہوں۔ امید ہے تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جن دوست احباب نے ابھی تک میرے چینل کشف العملیات کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ناظرین، آج کا جو عمل آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، یہ ہر مرض اور درد سے شفا کا عمل ہے، اور میرا ذاتی اور پرسنل جو ہے اس عمل کا ایکسپیرینس ہے۔ الحمدللہ میں نے آج سے کافی عرصہ پہلے اس عمل کو کیا اور اس کو بارہا مرتبہ میں نے آزمایا ہے۔ بہت ہی شاندار اور لاجواب عمل ہے، اور جو بھی بندہ اس عمل کو کرے تو اس کے لیے یہ بہت ہی نفع بخش ہے، کیونکہ اس عمل کو مریضوں کے لیے استعمال جب کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جس بندے کو شفا حاصل ہوگی، بیماری سے نجات ہوگی، تو وہ بندہ دعائے خیر میں ہی یاد کرے گا۔ اس عمل کو کرنے سے انسان دین و دنیا کی فلاحی اور دین و دنیا کی جو نیکیاں ہیں وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو کرنے کی توفیق دے۔ ناظرین، یہ عمل بہت ہی شاندار ہے اور آیت کریمہ کا عمل ہے۔ تھوڑی سی اس عمل میں جو تبدیلی ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو عمل پڑھ کے سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہر مرض سے نجات ہو بحق وکذالک ننجی المؤمنین۔ ناظرین، ایک بار دوبارہ سنا دیتا ہوں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہر مرض سے نجات ہو بحق وکذالک ننجی المؤمنین۔ ناظرین، اس کی زکوٰۃ کا آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں۔ زکوٰۃ جو ہے اس کی مختصر سی زکوٰۃ ہے، اور جو آپ لوگوں کو اس کی زکوٰۃ کا طریقہ بتانے لگا ہوں، یہ طریقہ میں نے خود بھی اسی طریقے سے زکوٰۃ اس کی دی ہوئی ہے۔ ناظرین، زکوٰۃ کا طریقہ سن لیں کہ اس عمل کو جو ہم شروع کریں گے یہ عروج ماہ قمری میں جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی رات سے شروع کریں گے، یعنی جمعہ کا دن گزار کر جو رات آئے گی اس رات کو ہم اس عمل کو پڑھنا شروع کریں گے۔ ناظرین، عمل کو عشاء کے بعد پڑھیں گے، اور جو بھی آپ کو مناسب وقت لگے، جس ٹائم آپ اپنے کام کاج سے فارغ ہو جائیں تو وہ عمل کے لیے انتخاب کر لیں، اس ٹائم پہ آپ عمل کو شروع کریں۔ لیکن یہ عمل جو ہے جس ٹائم پہ آپ شروع کریں گے تو روزانہ اسی وقت، اسی مقررہ ٹائم پہ، اسی مقررہ جگہ پہ آپ کو عمل شروع کرنا ہوگا۔ اور عمل جو ہے کل 12 دن کا ہے۔ 12 دن مسلسل آپ اس عمل کو بلا ناغہ پڑھیں گے، ایک ہی وقت پہ، ایک ہی جگہ پہ، اور قبلہ رخ ہو کر ہم عمل کو پڑھیں گے۔ ناظرین، جب عمل آپ شروع کرنے لگیں گے تو عمل سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں اس عمل کو ہر مرض اور درد سے شفا حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کو شفا پہنچانے کے لیے اس عمل کو پڑھنا چاہتا ہوں، اس کی زکوٰۃ ادا کرنے لگا ہوں۔ اور آپ اس عمل کو اول آخر 12 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، یعنی شروع عمل سے بھی 12 مرتبہ درود شریف اور عمل کے بعد بھی 12 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، اور درمیان میں عمل کو 1200 مرتبہ پڑھیں گے، یعنی روزانہ عمل کے اول آخر 12 مرتبہ درود شریف، اور عمل کی جو تعداد ہے اس کو 1200 مرتبہ ہی پڑھیں گے، اور عمل جو ہے قبلہ رخ باوضو ہو کر پڑھیں گے۔ اور ناظرین، عمل کی جو ابتدا ہے اس کے پہلے دن آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے، اور 2 رکعت جو نماز ہم نفل پڑھیں گے اس کو اس نیت سے پڑھیں گے کہ قبول عمل، یعنی قبولیت عمل کے لیے اور حصول تاثیر عمل کے لیے صلاۃ الحاجت کی نیت سے یہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے، اور اس کا جو ثواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے
حضرت یونس علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کا ثواب جو ہے وہ ہدیہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ چونکہ یہ جو آیت کریمہ کا عمل ہے، جو یہ آیت کریمہ ہے، یہ حضرت یونس علیہ السلام کی نجات کا ذریعہ بنی۔ یہ ایک لمبی تفصیل ہے حضرت یونس علیہ السلام کی واقعہ کی، اور لوگ جو ہے جو ان چیزوں سے مطلب منسلک ہیں وہ اس واقعے کو بخوبی جانتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے نجات دلائی۔ تو اسی آیت کریمہ کے سبب سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے جو ہے وہ نجات بخشی۔ تو ناظرین، اس لیے اس جو مطلب آخری جو دوسری جو 2 رکعت نفل پڑھیں گے، ان کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے حضرت یونس علیہ السلام کو اس کا ثواب جو ہے وہ ہدیہ کریں گے۔ اس کے بعد ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ 12 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، اور پھر 1200 مرتبہ عمل کو پڑھیں گے، اور آخر میں پھر 12 مرتبہ جو ہے درود شریف پڑھیں گے۔ لیکن اس عمل کو آپ نے رازداری سے کرنا ہے، اور پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں کہ جو بھی عمل کیا کریں اس کا کسی بھی شخص سے، کسی بھی بندے سے اس عمل کا ہرگز ذکر نہ کیا کریں، کیونکہ عامل کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور عمل جو ہے وہ آگے ٹرانسفر ہو جاتا ہے، اس کی جو تاثیر ہے وہ عامل کھو بیٹھتا ہے، اور اینڈ پر آ کر اس کو کوئی نتیجہ، اس کی محنت جو ہے وہ رائگاں جاتی ہے۔ تو اس لیے عمل جو ہے پوری رازداری کے ساتھ کیا کریں۔ ناظرین، یہ بہت ہی لاجواب عمل ہے، اس کی تھوڑی سی جو ہے استعمال کا طریقہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ ناظرین، ویسے تو اس عمل کو آپ تمام امراض کے لیے، درد کے لیے آپ اس عمل کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن گلٹی کے لیے، رسولی کے لیے، جو گندے پھوڑے وغیرہ جسم پر نکل آتے ہیں، ناسور بن جاتے ہیں، اور کینسر وغیرہ تک کے لیے آپ اس عمل کو استعمال کر سکتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ناظرین، گلٹی، رسولی، گندے پھوڑے، ناسور، کینسر وغیرہ کے لیے جو اس کا استعمال کا طریقہ ہے وہ میں آپ لوگوں کو اسی ویڈیو میں بتا دیتا ہوں، اور اس کی جو مزید تفصیل ہے اور اس کی ایک دوسری زکوٰۃ کا جو طریقہ ہے جو اس سے بھی لاجواب ہے، وہ انشاءاللہ میں کسی دوسری ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا۔ تو ان امراض کے لیے جو اس کے استعمال کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سرسوں کا تیل لیں گے، اور سرسوں کا تیل جتنا آپ کو مطلب آسانی سے دستیاب ہو آپ وہ لے لیں، اور اس تیل پر آپ نے اتوار والے دن، یعنی کہ بروز اتوار، آپ نے اس تیل پر 1000 مرتبہ یہی عمل جو آپ نے جس کی زکوٰۃ ادا کی ہے اسی کو پڑھ کر دم کریں گے شفا کی نیت سے، ٹھیک ہے۔ 1000 مرتبہ اتوار والے دن اس مطلب جو تیل ہے، سرسوں کا تیل ہے، اس پر آپ شفا کی نیت سے عمل کو پڑھ کر آپ دم کریں گے، اور پھر اس کے بعد آپ نے جب کبھی کسی کو بھی آپ نے دم کرنا ہو تو اس عمل کو آپ جو ہے آگ کے اوپر گرم کریں گے، یعنی آگ کے اوپر یہ اچھی طرح سے گرم ہو جائے، اس کے بعد اس کو جو ہے آپ اتار لیں، تیل کو اتار لیں، اور بہتر ہے کہ تیل کو جو ہے کسی کھلی پلیٹ میں، ٹھیک ہے، کسی کھلے منہ والے برتن میں ڈال لیں جب آپ نے تیل کو آگ پر گرم کرنا ہے، اور جب گرم ہو جائے تو نیچے اتار کر اس کے اوپر آپ نے 70 مرتبہ یہی عمل آپ نے پڑھ کر دم کرنا ہے۔ جب آپ یہ عمل 70 مرتبہ پڑھ کر دم کریں تو یہ دم جو ہے آپ نے اپنی ایڑی پر بھی کرنا ہے، یعنی پاؤں کی جو ایڑی ہے، دائیں پاؤں کی ایڑی، اس پر بھی آپ نے دم کرنا ہے، اور تیل پر بھی آپ نے دم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے تیل پر پھونک مار دیں اور اس کے بعد اپنی ایڑی پر پھونک مار دیں، اور پھر وہی ایڑی جو ہے وہ تیل میں بھگو لیں، یعنی تیل کے اندر وہ آپ نے ایڑی لگانی ہے، اور جو گلٹی ہے، رسولی ہے، یا کوئی پھوڑا ہے، یا کوئی کینسر کا پھوڑا ہے، جو بھی مطلب جسم کے اوپر کوئی ناسور ہے، گلٹی رسولی ہے، تو اس کے اوپر آپ نے اس کو مطلب ایڑی کو آپ نے لگانا ہے۔ یہ جو تیل والا دم ہے، تیل والی جو آپ نے مطلب ایڑی لگائی ہے،
جس پہ آپ نے تیل لگایا ہے تو اس کو آپ نے اس کے اوپر گھمانا ہے، اس کے اوپر وہ لگانا ہے، اور ساتھ میں آپ نے 7 مرتبہ عمل کو بھی پڑھ کر ایڑی پر بھی پھونک مارنی ہے، اور اس جو ہے گلٹی ہے، رسولی ہے، جو پھوڑا ہے، اس پہ بھی آپ نے پھونک مارنی ہے۔ اسی طرح سے دوبارہ آپ دوسری بار پھر ایڑی کو تیل میں بھگوئیں گے، ایڑی کو تیل میں لگائیں گے، جو مطلب گرم کیا ہوا تیل ہے، اور پھر آپ دوبارہ اس پھوڑے کے اوپر اس کو گھماتے جائیں، اور ساتھ میں آپ 7 مرتبہ پڑھ کر اس پر بھی آپ دم کریں گے اور ایڑی پر بھی دم کریں گے۔ اسی طرح سے آپ 3 سے 5 مرتبہ 7 مرتبہ اس عمل کو دہرائیں، اس طریقے کو دہرائیں، اور روزانہ اس عمل کو یعنی کہ کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ دوسرے تیسرے دن ہی آپ کو اس مطلب جو مرض ہے، جو وہ پھوڑا ہے، رسولی یا گلٹی ہے، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو شفا ہوتی نظر آئے گی، آپ کو بہتری جو ہے وہ نظر آتی جائے گی، اور امید ہے کہ آپ لوگ اس عمل سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ اس کی مزید تفصیل کے لیے دوست احباب رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ عمل میرا ذاتی مجرب ہے، اور الحمدللہ میں نے اس سے بہت فائدہ اٹھایا ہے، کئی مرتبہ اس کو استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے عملیات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور عوام کی فلاح و بہبود کا ذریعہ بنائے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔